بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ڈاکٹر کامران چغتائی. Mark my words, AI is far more dangerous. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جدید دور کے تقاضے اور ہماری ایجوکیشنل پرائیورٹیز. تو یوں ہے کہ آج سے پہلے جب ہمارا دور تھا اس وقت زندگی تھوڑی سی مختلف تھی. مختلف اس طرح تھی کہ ہم ایف ایس سی کے دور میں ہی فیصلہ ہو جاتا تھا کہ اس بندے کا کیا بننا ہے. اگر تو اس کا انجینئرنگ میں یا اس کا میڈیکل میں داخلہ ہو گیا تو سمجھو کہ اس کے تو بلے بلے ہو گئے. اور اگر وہ ان چیزوں میں داخلہ نہیں لے سکا تو پھر اس کی زندگی کے بارے میں کچھ اور ڈیسائیڈ کیا. ہمارے دور میں بہت زیادہ پرائیویٹ ایجوکیشن کا رجحان نہیں تھا. اس وقت جس کا میرٹ بن گیا وہ وہاں پر داخل ہو جاتا تھا اور جن کا میرٹ نہ بنا وہ اپنے لیے دوسری فیلڈ چنا کرتے تھے. مگر آج کل کا دور بہت مشکل ترین دور ہے. مشکل ترین دور ان کے لیے ہے جن کے پیرنٹس ابھی اسی پرانی سوچ پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ سب سے جو جذباتی ترین جو حساس ترین ایریا ہے وہ ایریا ہے والدین کے جذبات سے کھیلنا. کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز پر کمپرومائز کر جائے گا مگر وہ اپنے اولاد کے اوپر کمپرومائز کبھی نہیں کرتا. خود بیمار ہوگا کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا اور اولاد ذرا سی کھانسے گی تو اس کو لے کر چلا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. ایجوکیشن کے لیے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں داخلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, جبکہ پرائیویٹ سکولز دھڑا دھڑ کھلے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ اچھی سے اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے چاہے انہیں اپنا آپ بیچنا پڑے. اور یہی خواب, مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر یہ جو ایجوکیشن مافیا ہے یہ والدین کو اور عوام کو لوٹ رہا ہے. کس طرح لوٹ رہا ہے؟ وہ اس طرح کہ میرے پاس کئی ہمارے دوست ہیں نوجوان جو آتے ہیں اور وہ ان کے پاس ڈپلومے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہیں اور کوئی نوکری نہیں. جب وہ ڈپلومے کرتے ہیں تو ان کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس ڈپلومے کے بعد جا کر اپنی پرائیویٹ پریکٹس ایز اے اسپیشلسٹ ایز اے کنسلٹنٹ وہ کر سکتے ہیں. مگر جب وہ ڈپلومہ لے کر آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس طرح نہ صرف یہ کہ ان کے والدین کے انتہائی قیمتی پیسے جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو تقریباً بیچ کر ادا کیے ہوتے ہیں وہ پیسے ضائع ہوتے ہیں, بلکہ اس سے جو نوجوان کے 3, 4, 5 سال ہیں قیمتی جس میں اس نے اپنی زندگی کا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ ضائع ہوتے ہیں. اور ان سب سے زیادہ وہ مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. مایوسی کے اندھیرے اس لیے کیونکہ جب اس نے ایک چیز اچیو کر لی اور اس کے بعد اس کو اس چیز میں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا, وہ کچھ نہیں کر پا رہا, دنیا جہان کے تانے کہ اتنا خرچہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, اور اس کے بعد وہ زیرو ہے, تو پھر وہ نوجوان نیگیٹو سائڈ پہ چل پڑتا ہے یا وہ نوجوان معاشرے کا ناکارہ نوجوان بن جاتا ہے. اب یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو دور ہے اس دور کو سمجھیں. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے؟ Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. And I certainly don't want this. So please, Mom. Please, Dad. Protect my virtual privacy. انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہماری مختلف معلومات جو کہ مختلف چیزوں کے ذریعے ہم اپنی مختلف چیزوں میں فیڈ کرتے ہیں وہ وہاں سے اس کو اکٹھا کر کے تو اس کے مطابق وہ ایک خاکہ بناتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ہماری خواہشات کو پڑھتا ہے, وہ ہماری ضروریات کو پڑھتا ہے, وہ ہمیں وہ چیز پیش کرتا ہے جو چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مزید یہ ہے کہ تمام دنیا میں جو معلومات ہے اس معلومات کو اکٹھا کر کے رکھا جائے. جب ہم اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو وہ اپنے پاس موجود ساری معلومات کو مکس کر کے اس سے جو اس کا بیسٹ رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ چیز ایگزیکٹ وہی ہے جو چیز میں چاہتا تھا.
تو یہ ویڈیو ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک انتہائی خوبصورت سا انہوں نے خاکہ پیش کیا ہے. اس میں ایک را پکچر، یعنی کہ ایک پھٹی پرانی بوسیدہ سی پکچر، پہلے اس پکچر کو وہ کس طرح سے بہتر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو انتہائی ریئلسٹک کر کے، اس کے بعد وہ اسی بندے کی آواز میں اور آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے. اب یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب وہ ایک تصویر وہ کس طرح سے وہ جیتا جاگتا انسان بنی، وہ انسان جو کہ کئی سال پہلے فوت ہو چکا ہے، وہ انسان بنی اور اس انسان کی آواز میں، اس کے لب و لہجے میں، اور وہی بات کی جو بات اس موقع پر وہ خود کرتا. تو یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب اسی طرح سے ممکن ہے کہ میری آواز جن چیزوں کے ذریعے میں نے دنیا تک پہنچائی، مثال کے طور پر یوٹیوب پہ میری آواز سیو ہو گئی، واٹس ایپ، مختلف کالنگ جو وہ ہیں ٹولز ہیں، ان کے ذریعے میرا لہجہ، میری آواز، یہ سب کچھ سیو ہو گیا. اس کے بعد فیس بک، ٹویٹر، یہ ساری جو ایپس ہیں مختلف، ان میں کیا سرچ کرتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، یہ ساری چیزیں، جب یہ ساری چیزیں، ساری معلومات کمپائل ہوتی ہے، میں کیا میسیجز کر رہا ہوں، میں کیا لکھ رہا ہوں، میں نے کیا ولاگز کیے، میں نے کیا بلاگز کیے، یہ سارا کچھ، اس سے ہماری جو ذہنیت ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ اس کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو اکٹھا کر کے ایک خاکہ مرتب کرتی ہے. اور وہ خاکہ جب اس تصویر کے ساتھ ایڈ کیا گیا تو یہ دیکھیں، یہ بالکل ریئلسٹک ایک چیز بن کے سامنے آئی. یہ چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آنے والا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آنے والا دور کمپیوٹر کا دور ہے، آنے والا دور ان پرانے ادوار سے بالکل مختلف ہے. لہٰذا اس چیز کو سمجھیں، اپنے بچوں کو یہ لمبے ڈپلومے، لمبے کورس، 5 سال، ایک ڈاکٹر کم از کم 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں بنتا ہے اور 5 سے 6 سال کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے. یہ جو ٹائم لگتا ہے اور 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ، یہ اس کی فیسیں، اس کا وہاں پر رہنا، اس کا آنا جانا، اس کی ڈریسنگ، یہ سارا کچھ ملا کے 1.5 سے 2 کروڑ لگتا ہے. تو اس دور میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ آنے والے دور کے تقاضوں کو سمجھیں، آپ اپنی اولاد کو اس طرف گائیڈ کریں، اور پھر یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے. بیسک تعلیم حاصل کریں، میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی تک تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، مگر یہ ساری کی ساری چیز اب ہمیں یہ آن لائن، یہ انٹرنیٹ، ان سب چیزوں سے دستیاب ہے. جس بندے کا جو شوق ہوگا، اگر وہ چاہے تو وہ بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی چیز کے، اپنے گھر پر اپنے موبائل کی مدد سے سارا کچھ حاصل کر سکتا ہے. یہ بتانا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب، بلکہ کامیاب ترین ہو، تو اس کو جدید تقاضوں سے آماہن کریں، یہ پرانی چیزوں میں نہ پڑیں. ہماری طرف تو حال یہ ہے کہ یوٹیوب جو بچہ دیکھتا ہے، اس کے والدین توبہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو کیا گیا. ٹک ٹاک اگر نام لے لیا تو وہ کہتے ہیں وہ رول گیا ساڑا بچہ، ٹک ٹاک سے پتہ نہیں کی دیکھتا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ چیک کریں، کنٹرول کریں، مگر بالکل کسی چیز کو نیگیٹو قرار دے کر اس کو ختم نہ کر دیں. یہ اس سے کسی اور کا نقصان نہیں، آپ کا نقصان ہے. اور وہ لوگ جو والدین کے جذبات سے کھیل کر پیسے کما رہے ہیں، سب سے بڑا اس وقت جو مافیا ہے وہ ایجوکیشن مافیا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کی اتنی بڑی کلینک نہیں دیکھیں گے، کسی اور کاروبار کا اتنا بڑا جو ہے سیٹ اپ نہیں دیکھیں گے، جتنے بڑے آپ اسکولز اور کالجز دیکھیں گے پرائیویٹ. تو بس یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. شکریہ. اللہ حافظ.